اور باقی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ روحانیت جو ہے وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل ہو جائے اور جو دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ فکر خود ایک جو ہے اسے روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے، کہ سب سے پہلے کسی چیز کی فکر پیدا ہوتی، فکر کے بعد انسان آگے جو ہے قدم بڑھاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ فکر پیدا ہونا ہی تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے کہ آپ کو یہ فکر ہوئی کہ روحانیت میں ہم آگے بڑھیں، کیونکہ یہ دور روحانیت کا ہے۔ اب یہ روحانیت ہی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ دنیا پر حاوی ہو سکتا ہے۔ روحانیت اگر نہیں ہوگی تو ظاہری مادی اسباب اکیلے جو ہے کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ روحانیت، کہ میدان جہاد کے اندر بھی مجاہد اترے، بغیر روحانیت کے ہوگا تو ظاہر ہے کہ روحانیت کے بغیر ہوگا تو وہ کھوکھلا ہوگا، اس میں وزن نہیں ہے۔ لہٰذا میدان جہاد میں جب مجاہد جب اترتے ہیں تو پوری روحانیت کے ساتھ اترتے ہیں۔ لہٰذا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے فتح نازل کرتے ہیں۔ تو روحانیت بہت ضروری ہے۔ پھر آج کی یہ میٹلسٹک معاشرے کے اندر جو ہے مادی ترقی کے اندر تو غیر بہت آگے ہیں ہم سے۔ ہم مادی ترقی میں کہاں تک آگے پہنچیں گے، کہاں تک سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہاں روحانیت یہ تو ہمارے گھر کی چیز ہے، لہٰذا اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس میں تو آپ کی طرح ہر بندے کو ہی فکر ہو کہ اپنی روحانیت کو بڑھاؤں۔ تبھی میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ خالص مادیت کا بہت بڑا جو ہے یہ بت جو ہے یعنی دجال، یہ فتنہ اکبر، یہ خالص مادیت ہوگی، اس میں روحانیت بالکل یعنی پاس سے بھی نہیں گزری ہوگی۔ اور اس کے فنا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خالص روحانیت کو لے کے آئیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ آسمانوں سے اتریں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ خالص روحانیت کا نام ہے، ان کو جو ہے ہی روح اللہ ہی ہے، تو اللہ کی روح ہے تو روح اللہ ہے، کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ تو جو ہے وہ خاص ان کی پیدائش کے مراحل بھی بالکل معجزاتی طور پہ عجیب و غریب ہیں۔ اور خالص روحانیت یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی فرشتہ، جو فرشتوں اور روحانیت کا بھی امام، اس کے پھونک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا۔ تو ہر طرف روحانیت وہ شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالص روحانیت ہے، اللہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ دجال کا فتنہ فنا کریں گے۔ تو خالص مادیت جو ہے خالص روحانیت سے فنا ہوگی، مادیت سے فنا نہیں ہو سکتی، خالص روحانیت سے فنا ہوگی۔ اور اللہ ان کو ایسی روحانیت دیں گے، صرف ان کی جو ہے سانس کی ہواڑ جو ہے وہ جہاں تک پہنچے گی جس کو لگے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی ہواڑ جو ہے تا حد نظر 1 میل تک تقریباً جو ہے تا حد نظر جو ہے اس کی سانس کی ہواڑ جائے گی، اور جس کافر کو لگے گی وہ وہی مر جائے گا۔ نہ تیر چل رہا ہے نہ تلوار چل رہی ہے، لیکن وہ ان کی سانس کی جو ہواڑ جو ہے وہ ہلاک کر رہی ہے۔ اور ان کا ذکر سنتے ہی جو اس کے اوپر ایسا دجال پہ خوف طاری ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یوں پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اب خالص مادیت، خالص روحانیت کے غلبے کی وجہ سے دیکھو کیسے پگھل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ دور وہی قرب قیامت ہے یا روحانیت ہی کا غلبہ ہونا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں ان کا جب نزول ہوگا تو خالص مادیت کے بت ٹوٹیں گے۔ اور جب کہ زندگی کے اندر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی نیزہ نہیں اٹھایا، تو زندگی میں انہوں نے کبھی جب تک یہاں موجود ہیں کبھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جب آسمانوں پہ چلے گئے 33 سال کی عمر میں تو واپس آئیں گے تو گویا کہ میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ سپہ سالاری کریں گے اور نیزہ ماریں گے، اور نیزہ مار کے خون لوگوں کو دکھائیں گے، تو دجال کا فتنہ فنا کریں گے۔ لیکن وہ خود خالص روحانیت ہوگی، روحانیت بھرا ہوا ہوگا وہ شخصیت، اور پھر وہ نیزہ ان کا جو ہے وہ فتنہ دجال کو جو ہے قلع کما کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جہاد کے میدان ہوں یا انسان کی جو ہے ممبر محراب کی زندگی ہو یا گھر بار کی نشست و برخاست ہو، روحانیت کے بارے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا آپ نے یہ شوق ظاہر کیا کہ روحانیت، اور روحانیت کا مطلب کیا ہے کہ گویا کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہمیں بھی یہ محسوس ہونے لگے ہم بھی اللہ کے قریب ہیں، بس یہ روحانیت کا خلاصہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے قریب سمجھیں، جب محبوب اور محب دونوں ایک دوسرے کو اپنے قریب سمجھتے ہیں اس قربت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ ایک طرف سے تو قربت محسوس کرے وہ، دوسرا قربت محسوس نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی کامل قربت نہیں ہے، لہذا لطف نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، انی قریب، میں قریب ہوں،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہارے، لیکن ہم بھی اس کے قریب ہونے کا لطف محسوس کریں وہ نہیں ہے۔ اس قرب کو قرب لطفی کہتے ہیں۔ تو جب ہماری روحانیت اور ہماری لطافت اتنی بڑھ جائے، کیونکہ اللہ لطیف ہے، اس کے لطافت اتنی ہے کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنی لطافت، وہ لطیف ہے، اور ہم سچے عبد اللطیف اگر بن جائیں، ہمارے اندر بھی ایک خاص لطافت آ جائے، تو اس لطیف کے ساتھ جب یہ لطف ملے گا تو لطیف و عبد اللطیف کی قربت دونوں طرف سے ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں روحانیت، کہ ہم بھی محسوس کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اور میں نے اپنے کسی پچھلے جمعے کے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دعا اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں، کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کو قریب محسوس کرتے ہیں، تبھی تو دعا کرتے ہیں آپ۔ اب بند کمرے میں ہاتھ اٹھا کے چپ کے مانگ رہے ہیں، تو بھائی آپ یہ زبان حال سے محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اتنے قریب ہے کہ میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں، یا پکار کے آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ اتنا قریب ہے کہ میری آواز سن رہا ہے۔ تو دعا اصل ایسے کمال کی چیز ہے کہ جس سے آپ کو یہ قرب لطفی ملے گا کہ آپ خود بھی محسوس کرنے لگے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، کیونکہ دعا مانگنے والا اسی تصور کو لے کر ہی تو دعا مانگتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنا بڑھائیں، اور میں نے جو ہے اس بیان میں کہا تھا کہ ایک گھنٹہ کم سے کم ایک چیز کو مانگیں، جیسے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اللہ والے کے بارے میں کہا کہ ایک چیز کو ایک گھنٹہ تک اللہ سے مانگتے تھے، طرح طرح کے عنوان سے پلٹ کے ایک چیز کو گھنٹہ بھر، فرمایا اس کو کہتے دعا۔ تو پھر خالی ہاتھ کیسے لوٹے گا؟ اس لیے جو ہے یہ دعا کا اہتمام، جس سے جو ہے وہ انسان یہ قربت کا حقیقی لطف پاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بس روحانیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہمیں بھی محسوس ہونے لگے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، بس یہ روحانیت کا سفر ہے، جو حلق سے قلب تک کا یہ اتنا سا سفر ہے۔ حلق سے اللہ 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 ہم کرتے ہیں، لیکن یہ قلب میں بھی اتر آئے، بس یہ اتنا سا سفر ہے جس سے آپ کو روحانی ملے گی۔ تو آپ کے لیے پڑھنے کا نوٹ کر لیں آپ، یہ تسبیح بڑی مشہور تسبیح ہے، اور حج عمرہ پہ جانے والے جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جو ہے جالیوں پہ یہ تسبیح لکھی بھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کمال کی چیز ہے۔ یہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ 125 دفعہ تو کم سے کم پڑھے، کوئی ایک نماز کے بعد 125 دفعہ کم سے کم پڑھیں، زیادہ پڑھ سکتے تو 500 دفعہ پڑھیں، 1000 پڑھیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی آپ کی طاقت پر ہے۔ تو کمال کی چیز ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ بھی اللہ کے قریب ہیں۔ پر یہ روحانیت کا سفر ہے جو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور عبادتوں کا لطف بڑھ جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔